باقی سوروں پہ بسم اللہ جز مانو، اس پر بسم اللہ نہیں تھی تو سوال کرنے والے نے پوچھا کہ باقی سوروں پہ بسم اللہ ہے اس پہ کیوں نہیں؟ تو کیوں کا سوال یہ ثابت کر رہا ہے کہ ہر سورے کا بسم اللہ اس کا جز ہے، اس کا حصہ ہے۔ توجہ رہے، اب بسم اللہ جز ہے، اس کا ایک بات کی اور وضاحت کر دوں، چونکہ مجھ سے یہ بات اسلام آباد میں نے یہی عرض کی تو کسی دوست نے پوچھی، تو ممکن آپ کے ذہنوں میں بھی یہ سوال آئے کہ وہ کہنے لگے کہ قبلہ میں نے قرآن مجید میں دیکھا ہے کہ جو سورہ ہے اس کی پہلی آیت کے آگے ایک لکھا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اور آپ بھی جا کر دیکھ لیجئے گا الحمدللہ رب العالمین کے آگے ایک ہے، وہ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں بسم اللہ آیت ہے، تو یہ ایک تو الحمدللہ رب العالمین کے آگے لکھا ہوا ہے۔ کہنا کیا چاہتا ہوں، یعنی جب کوئی سورہ بھی نازل ہوا تو اللہ نے پہلی آیت کا حصہ بسم اللہ کو بنایا۔ آپ نے توجہ فرمائی، اسی لیے مذہب اہل بیت میں اگر کوئی بندہ الحمد پڑھے اور بسم اللہ کے بغیر پڑھے تو اس نے پہلی آیت ہی ادھوری پڑھی ہے۔ میری بات پر توجہ ہوئی ہے؟ پہلی آیت ہی ناقص پڑھی ہے۔ اس لیے ہمارے عقیدے میں نماز میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ کامل سورہ ہوگا ہی تب جب بسم اللہ کے ساتھ پڑھا جائے۔ توجہ ہے میری بات؟ اب سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ بسم اللہ کیوں نہیں سورہ توبہ پر؟ بے توجہ، مولا کائنات نے فرمایا لِأَنَّهَا أَمَانٌ وَبَرَاءَةٌ نَزَلَتْ بِالسَّيْفِ۔ اب میں یہ جملہ کہتا ہوں، میں نے 3 دفعہ سورہ توبہ کا نام سورہ توبہ ہی ذکر کیا، جبکہ اہل علم دوست جانتے ہیں سورہ توبہ کا دوسرا نام بھی ہے اور وہ ہے سورہ براءت۔ سورہ توبہ کا دوسرا نام سورہ براءت ہے، اور براءت ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کی پہلی آیت کا آغاز ہی براءت سے ہو رہا ہے۔ چلے جو دوست متوجہ ہو گئے ان کا شکر گزار ہوں، جو متوجہ نہ ہوئے ان کے لیے وضاحت عرض کر دیتا ہوں۔ میں نے 3 دفعہ لفظ براءت براءت کہا، براءت سے بھی تبرہ ہے۔ آپ نے توجہ فرمائی ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں پورے سورے کا نام ہی سورہ براءت یعنی تبرہ رکھا ہے، تو ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ تبرہ گالی نہیں، تبرہ گالی نہیں ہے۔ اگر نعوذ باللہ تبرہ گالی ہے تو اللہ نے قرآن کی سورت کا نام براءت کیوں رکھا ہے؟ اور آپ جا کے پڑھئے گا سورہ توبہ کا آغاز ہی اس آیت سے ہو رہا ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ۔ اللہ اور اللہ کا رسول براءت کرتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، کن سے؟ ان مشرکین سے جو بت پرست ہیں۔ اس کا معنی ہے کہ اللہ اپنے دشمنوں پہ تبرہ کرتا ہے، صرف اللہ نہیں کرتا، اللہ کا رسول بھی کرتا ہے۔ تو اللہ نے یہ ذکر کیوں کیا؟ کہا میں بھی کرتا ہوں، میرا رسول بھی تبرہ کر رہا ہے خدا اور مصطفیٰ کے دشمنوں سے۔ تو کہوں جملہ اس کا معنی کہ اللہ اور اللہ کے دشمنوں سے تبرہ کرنا سنت خدا بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ میری بات پر توجہ ہو گئی؟ نہیں، میں یہیں پر یہ بات برملا کہوں تاکہ میرے شیعہ سنی بھائی دونوں توجہ فرمائیں۔ میں منبر سے یہ بات کہتا ہوں، خدا کی قسم تبرہ براءت گالی نہیں۔ اب آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، اگر کوئی یہ سوچے کہ وہ نعوذ باللہ کوئی گالی دے کر کوئی مغلظات بکے، کوئی ایسے غیر اخلاقی جملے کہہ کے کسی کو بھی، اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ تبرہ کر رہا ہوں تو غلط ہے۔ تبرہ اور ہے، گالی۔ پڑھے لکھے دوست ہیں، میں کئی سالوں سے آ رہا ہوں، اس لیے مجھے کوئی وہ پریشانی نہیں ہوتی، اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، گالی فعل حرام ہے، اسلام میں گالی دینا حرام ہے، حرام۔ لو جملہ بڑا سخت اب کہنے لگا، گالی فرعون کو بھی نہیں دی جا سکتی،
یزید کو بھی نہیں، اس لیے کہ وہ نعوذ باللہ کو اچھے ہیں نا، وہ اچھے نہیں. گالی بری عادت ہے، گالی برا فعل ہے. جملہ نہیں پہنچا. آپ کیوں اس طرح پریشان ہو گئے؟ میں جملہ دہرا رہا ہوں. گالی دینا خود فعل حرام ہے. گالی حرام ہے، تبرہ واجب ہے. آپ نے توجہ فرمائی ہے میری بات پہ؟ میں پھر جملہ دہرا رہا ہوں. یا آئے گالی حرام ہے، تبرہ واجب ہے. مومن گالیاں نہیں دیتا، تبرہ کرتا ہے. تبرہ کیا ہے؟ تبرہ ہے برات. برات کا معنی کروں بیزاری، بیزاری کا اور معنی کروں دور ہو جانا. یعنی کسی سے اس لیے دور ہو جانا کہ اس سے خدا دور ہے، اسی کا نام تبرہ ہے. میری بات میں توجہ فرمانا تاکہ آپ تک آج کا پیغام پہنچے. لو ہم منبر سے کہہ رہے ہیں ہم ہر آل محمد کے دشمن سے دور ہیں. اس لیے دور ہیں کہ ان سے خدا دور ہے. توجہ ہے میری بات؟ مولا کائنات نے فرمایا کہ اس لیے بڑی خوبصورت بات ہے، ظاہر ہے ہمارے امام کی بات. مولا کائنات نے فرمایا اس لیے سورہ توبہ پر، براءت پر بسم اللہ نہیں. توجہ پڑھے لکھے دوستوں کے لیے بہت بڑا جملہ ہوگا. مولا نے فرمایا اس لیے سورہ براءت پر تبرہ، یہ براءت پہ بسم اللہ نہیں. فرمایا بسم اللہ ہے اللہ سے رحمت مانگنا. فرمایا رحمت ہے قرب، جبکہ براءت ہے دوری. مولا نے فرمایا بسم اللہ کے ساتھ تبرہ ایک جگہ جمع نہیں ہوتا. یعنی پہلے اللہ کو رحمان و رحیم کہہ کے پھر اس سے کہو کہ میں فلاں سے دوری اختیار کرتا ہوں. مولا نے فرمایا ان دونوں کا آپس میں رابطہ نہیں، ملاپ نہیں. چلیں اور آسان کرتا ہوں. آپ اگر خدا سے توبہ طلب کرنا چاہتے ہیں، توبہ، تو کہیں گے یا جبار یا کہیں گے یا رحمان؟ یا رحمان. ماشاءاللہ. کیوں؟ چونکہ توبہ کے مناسب اس کی صفت رحمان ہے. ایسا ہی ہے. مولا نے فرمایا اللہ کی جس صفت سے اسے پکارا جاتا ہے اس کے مناسب ہی اللہ نے لفظ نازل کیا ہے. اللہ نے اس سورے پہ بسم اللہ اس لیے نازل نہیں کیا کہ اللہ چاہتا ہے تم اس کے دشمنوں سے دوری اختیار کرو. فرمایا یہ بسم اللہ کے ساتھ اس کا ملاپ نہیں ہوتا. آسان لفظوں میں کہوں یہ دونوں جم نہیں ہوتے. کہنا کیا چاہتا ہوں، اس کا نتیجہ یہ دے رہا ہوں. اس کا معنی ہے کہ بسم اللہ ہے رحمت، تبرہ ہے لعنت. تبرہ دوری ہے، رحمت قرب ہے. ہم یہی کہتے ہیں جن پر اللہ تبرہ کرے وہ رحمت اللہ نہیں ہوتا. میں نے بات کہہ دی ہے. جن سے اللہ تبرہ کرے وہ رحمت اللہ نہیں ہوتے. اور سنو منبر سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جن سے اللہ تبرہ کرے اگر کوئی ادھر اسے رحمت اللہ کہے بھی تو جتنی دفعہ رحمت اللہ کہتا ہے اللہ اتنی دفعہ اس پر لعنت اللہ کہتا ہے. میری بات پر توجہ ہو گئی ہے؟ بہت شکریہ. میری بات پر توجہ ہو گئی ہے؟ آپ کی محبت چاہیے، آپ کی دعا چاہیے. توجہ ہے میری بات میں؟ نہیں میں آسان جملہ کون برملا کروں. شیعہ سنی دونوں کے لیے یہ جملہ تو کوئی اذیت اور تکلیف کا باعث ہو گئی نہیں. بھئی یزید اللہ کی نظر میں لعنت اللہ ہے. جو یزید کو جتنی دفعہ رحمت اللہ کہتا ہے اتنی دفعہ خود لعنت اللہ بن جاتا ہے. میری بات میں توجہ ہے؟ ہاں اس سورے کی شناخت کا ایک طریقہ کہ اس پر بسم اللہ نہیں ہے. تو اب میں اسی ضمن میں ایک بات تو کہوں گا. ایک اہل سنت پیر ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے اور بات بڑی پائے کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں بسم اللہ کی اتنی تاکید، تلقین اور تعلیم دی گئی کہ حتیٰ آپ مباح کام بھی کر رہے ہیں تو حکم آیا کہ برکت کے لیے بسم اللہ پڑھ لیں. ایسے ہے نا؟ وہ کھانا کھانے لگے، کھانا مباح فعل ہے نا، تو اگر بسم اللہ پڑھو تو باعث برکت ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ کوئی نیک کام کرنے لگے ہیں آغاز تو بسم اللہ پڑھیں. ایسے ہی ہے نا؟
وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے ہر سورے پہ بسم اللہ سوائے سورہ برات کے. توجہ, ایک جملہ کہوں, جنہوں نے توجہ فرمائی ان کے لیے شاید دلیل ہو, چونکہ عام فہم اس طرح منبر سے بیان نہیں ہوتا, اس لیے میں عرض کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ یہ جملہ کہا, جسارت نہیں. یہ جو بسم اللہ ہے ہمارے عقیدے میں ہر سورے کا جز ہے. میں کہنا کیا چاہتا ہوں, دوسرے لوگوں کے نزدیک بسم اللہ جز نہیں لکھی گئی. تو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, تحریف قرآن کے قائل وہ نہیں جو 113 مرتبہ جز مان رہے ہیں. تحریف قرآن کے وہ قائل ہیں جو 113 مرتبہ زیادہ مان رہے ہیں. میں نے جملہ کہہ دیا ہے, جن دوستوں تک پہنچ گیا وہ اس دلیل کو لے جائیں گا. جو 113 مرتبہ مان رہے ہیں کہ تھا نہیں لکھا گیا, تو جو اضافہ کرو وہ بھی تحریف ہے. قرآن سے کچھ نکالنا بھی تحریف ہے, اور اپنی مرضی سے کوئی آیت ڈال دینا یہ بھی تحریف ہے. تو وہ جواب دیں کہ 113 مرتبہ زیادہ کیوں مان رہے ہیں؟ ہمارے عقیدے میں تو یہ 113 مرتبہ نازل ہوا. اچھا, ان کا جملہ یہ ہے کہ ہر جگہ تو بسم اللہ لکھتے بھی ہو پڑھتے بھی ہو, اور جب کوئی سوال کرتا ہے تو کہتے ہیں اس لیے کہ یہ برکت کا سبب ہے. وہ کہتے ہیں ہر جگہ بسم اللہ برکت کا سبب ہے, تو نماز میں کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ بھائی تبرکن ہی پڑھ لیں. نہیں, اب سنیں, منبر سے کہہ رہا ہوں اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, مکتب اہل بیت میں بسم اللہ نماز میں پڑھنی چاہیے, لیکن صرف آپ اس میں تنہا نہیں. امام شافعی بھی کہتے ہیں بسم اللہ پڑھو. سنیے, امام شافعی کی فقہ پر عمل کرنے والے بڑے بڑے محدثین, بڑے بڑے علماء ہوئے, انہی میں ایک عالم ہے علامہ فخر الدین رازی. میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں, موضوع میرا یہ ایک الگ ہے. علامہ فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کی پہلی جلد میں ظاہر ہے جب بسم اللہ کی بحث کی تو وہ لکھتے ہیں کہ نماز میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے. میں جملہ کہہ رہا ہوں, وہ فرماتے ہیں نماز میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ مولا علی پڑھتے ہیں. تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں بسم اللہ مولا علی پڑھتے تھے. اب خود دلیل دیتے ہیں ماشاءاللہ. دیکھیں نا, ان کا یہ ان کو پتا تھا کچھ لوگ کہیں گے. کہتے ہیں ممکن ہے کوئی لوگ کہیں کہ یہ مولا علی کا ذاتی فعل ہے, ذاتی اجتہاد ہے, وہ صحابی تھے تو پڑھتے تھے, تو پھر کیا ہوا؟ یہ دلیل کیسے بن سکتا ہے سب کے لیے؟ علامہ فخر الدین رازی کے اس جملے پہ انہیں سلام عرض کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں پڑھو, سب پڑھو, چونکہ علی پڑھتے تھے. کہتے ہیں اگر کوئی مجھ فخر الدین رازی سے پوچھے کہ مولا علی کا پڑھنا دلیل کیسے ہے, تو کہتے ہیں اس لیے یہ دلیل ہے کہ سب کو پڑھنا چاہیے, کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا ہے حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ. مصطفیٰ نے یہ فرمایا علی مال حق والحق مع علی, حق مولا کے ساتھ ہے اور مولا جو کرے وہ حق ہے. وہ کہتے ہیں حق ہوتا ہی وہ ہے جو مطابق حکم خدا و مصطفیٰ. اس کا معنی علی جو کرے, وہ فرماتے ہیں وہ مطابق حکم خدا بھی ہے, مطابق رضائے مصطفیٰ بھی. چلیں یہ ایک پہلو اور آخری پہلو بھی عرض کر دوں, پھر آیت میں کچھ گزارشات اور آپ کی زحمت سمیٹتا ہوں. سورہ برات میرے مولا کی فضیلت کا سورہ ہے. میں نے مطالعہ ہو اس لیے میں اشارہ ہی کروں گا. سورہ برات, سورہ توبہ میرے مولا کی فضیلت کا سورہ ہے. کیسے؟ سورہ برات کی پہلی 9 آیات جا کے پڑھیے گا, اس میں حکم ہے. حکم ہے, یہ برات کا معنی ہی ہے. یہ سورہ نازل ہوا ہے 9 ہجری. 9 ہجری کا معنی اب آپ کے ذہنوں میں آ گیا. 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا. 9 ہجری کا جو حج آیا, حج آپ جانتے ہیں سرکار دو عالم نے فتح مکہ کے بعد ایک حج کیا, اور ہجرت کے بعد بھی ایک ہی کیا, 10 ہجری. تو یہ سرکار کی 10 ہجری, یعنی آسان کر دوں آپ زیادہ متوجہ ہو جائیں گے, واقعہ غدیر سے 1 سال پہلے جو حج آیا, اور اس سے 1 سال پہلے, یہ 2 حج سرکار
نہیں آئے۔ مکہ فتح کرنے کے بعد بھی آپ چلے گئے طائف کی طرف اور پھر جنگ تبوک ہوئی، تو جو 9 ہجری کا ذی الحجہ میں حج آیا تو اس کی پہلی 9 آیات نازل ہوئی جن میں یہ حکم تھا کیا؟ 9 ہجری تک حج کے موقع پر مسلمین کے ساتھ ساتھ مشرکین مکہ بھی مکے میں آتے تھے، حدود حرم میں آ جاتے تھے اور ان کے ساتھ ہی مسلمین کے ساتھ حج میں شامل ہو جاتے تھے، اپنا کام بھی کرتے تھے اور ظاہر ہے ابراہیمی حج ہے تو اس حوالے سے شاید مناسک حج بھی کچھ کرتے ہوں، لیکن برکت آ جاتے تھے اسی حدود حرم میں۔ اس 9 آیات میں حکم آیا کہ انہیں یہ کہو کہ تمہیں 4 ماہ کی مہلت ہے، یا اسلام قبول کر لو، اگر نہیں قبول کرتے تم پہ زبردستی نہیں، لیکن حدود حرم سے نکل جاؤ۔ حکم یہ سنانا تھا کہ آج کے بعد اس حرم کی حدود میں کوئی مشرک داخل نہیں ہو سکتا، یہ حکم سنانا تھا۔ یہ ہے 9 پہلی آیات کا مضمون، 9 آیتوں کا۔ یہ 9 آیات ہی الگ نازل ہوئی، اسی کی وجہ سے اس کا نام سورہ برات ہے، باقی بعد میں نازل ہوئی۔ توجہ، سرکار نے یہ 9 آیات لی، تفسیر در منصور، تفسیر سالمی، تفسیر کبیر، متعدد تفاسیر اور جامع ترمذی، 30 سے زیادہ کتابیں میری نظر سے گزری ہیں جن میں یہ واقعہ موجود ہے۔ سرکار نے ان 9 آیات کے نزول کے بعد خلیفہ اول کو بلایا اور کہا یہ 9 آیتیں لے جائیں اور جا کر مکے میں لوگوں کو سنائیں اور انہیں کہیں حدود حرم سے مشرکین نکل جائیں۔ توجہ ہے، میں منبر سے کہہ رہا ہوں، انصاف کر رہا ہوں، جو روایت میں ہے وہی بتا رہا ہوں۔ خلیفہ اول کو دی 9 آیات اور نکلے۔ سوال ہے، اب سوال ہے، اور یہ سوال میں اہل سنت برادران سے معذرت کرا سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ سوال تو ہے شیعہ کے لیے کہ ہر جگہ تو علی، اور آج مشرکین مکہ کو پیغام سنانے تو کہا حضرت خلیفہ اول کو تو جا۔ سوال ہے یا نہیں؟ بھئی ذوالعشیرہ سے لے کر خیبر تک تو علی نظر آئے، فتح مکہ میں بھی علی نظر آئے وہ بت توڑتے ہوئے، تو آج کیا ہوا؟ تو میں نے اس کا جواب ڈھونڈنا چاہا، میں منبر سے کہہ رہا ہوں۔ بہت سارے علماء نے بہت سارے اسباب لکھے، لیکن علامہ علی نقی نقل نے جو سبب لکھا مجھے بڑا خوبصورت لگا۔ وہ کیا؟ وہ فرماتے ہیں یہی جو آپ نے سوال کیا ہے نا کہ ہر جگہ علی، تو یہاں علی کیوں نہیں؟ کہتے ہیں اسی کیوں نہیں کا جواب دینے کے لیے ہی یہ سیاح ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی؟ فرمایا یہی قیامت تک سوال ہوتا کہ ہر جگہ علی کو کیوں بھیجتے ہیں، تو کچھ ذہنوں میں یہ سوال کا جواب اس وقت تھا کہ علی کو بھائی سمجھ کر، داماد سمجھ کر، بنو ہاشم کی فرد سمجھ کر بھیجتے ہیں، اس لیے خدا نے یہ اہتمام کیا کہ کسی اور کو بھیج تاکہ میرا حکم آئے اور دنیا کو پتہ چل جائے علی کا انتخاب ادھر سے نہیں ہوتا، ادھر سے ہو رہا۔ وہ سلامت رہیں۔ اب میں پڑھتا ہوں وہ حدیث قدسی، حدیث نہیں ہے، حدیث قدسی ہے۔ ادھر خلیفہ اول 9 آیات لے کے چلے، مدینے سے باہر کہتے ہیں ایک مقام پہ پہنچے تھے، ادھر جبرائیل کا نزول ہوا، سرکار دو عالم کو آتے ہی جبریل امین نے خدا کا حکم سنایا۔ کیا حکم تھا؟ لا یعدی عنکا الا انتا اور رجل منکا۔ میرا حبیب خدا کہہ رہا ہے ان آیتوں کی تبلیغ یا خود کر یا وہ کرے جو تجھ سے ہے۔ سلامت رہے، یا خود کرے یا اسے بھیجے جو تجھ سے ہے۔ یہ تجھ سے ہے کہ نام نہیں تھا، لیکن ادھر حکم آیا، ادھر مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو بلایا اور کہا ان سے آیتیں لے لو اور جا کر تبلیغ کرو۔ دیکھیں ہمارا کوئی اور مطالبہ نہیں، پورا قرآن نہیں تھا، آدھا قرآن نہیں تھا، 7 پارے بھی نہیں تھے، ایک پورا پارا نہیں تھا، 9 آیتیں تھی، اور خدا نے کہا یا خود جا یا اسے بھیج جو تجھ جیسا ہے۔ تو جب کوئی 9 آیتوں کی تبلیغ مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے بغیر نہیں کر سکتا تو مصطفیٰ کے بعد پورے دین کا وارث مرتضیٰ کے علاوہ کون بن سکتا ہے؟ ہمارا تو یہی مطالبہ ہے، ہماری
ادنا سی یہی گزارش ہے کہ مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو بھیجا. بھائی میں وضاحت نہیں کروں گا اور نہ ہی ایسا موقع محل ہے، لیکن ایک جملہ ضرور کہوں گا. شاید خدا کی نظر میں عزت اور توقیر اسلام اتنی بلند تھی، کہا یا خود جا یا اسے بھیج جو تجھ جیسا ہے. کیوں کہا یا خود یا اپنے جیسا؟ کہا جا کے اعلان کیا کرنا ہے؟ اعلان یہ کرنا ہے اے مشرکین مکہ، مکہ کی حدود سے نکل جاؤ. یہی اعلان کرنا ہے نا. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، جو بھی آج حج پہ گئے ہیں، حج پہ جدہ سے آؤ یا مدینے سے آؤ، رضا بھائی جیسے ہی آپ پہنچتے ہیں حدود حرم میں تو لکھا ہوا ہے بڑا، یہاں سے آگے کسی غیر مسلم کا جانا ممنوع ہے. خدا کی قسم یہ بورڈ تمہارے علی نے لگوایا، میرے مولا کا لگوایا ہوا یہ بورڈ ہے کہ قیامت تک کوئی اس حد سے اندر مشرک نہیں آ سکتا. میں ابو طالب کے بیٹے کی عظمتوں کو اقرار کیوں نہ کروں؟ اے علی تجھے توحید سے اتنی محبت ہے کہ خدا نے دونوں عظمتیں تجھے ہی دے دی. کہا کعبے کی حد سے بت بھی علی نکالے، حدود کعبہ سے بت پرست بھی علی نکالے. کرو بھر بھر کے جام الفت حیدر پیا کرو، مشکل پڑے تو نام علی کا لیا کرو. ڈر جاتے ہو خلد میں تجھے اونچا ملے مقام، تو مولا کے دشمنوں پہ تبرہ کیا کرو. توجہ ہے میری بات پہ. علی دے فضال چھپاوے نہ پیا، علی دے فضال چھپاوے نہ پیا. اے لعنت ہے لعنت کچاوے نہ پیا. یہ چادر ہے، یہ چادر تلے 5 تن ہیں، زبردستی کہاں کو رلاوے نہ پیا. جو ہے میری بات پہ میں چاہتا تھا یہ تھوڑا سا آپ کو سورہ برات اور اس کے حوالے سے یہ گزارشات ہو گئی کہ سورہ برات میں یہ مولا کائنات کی فضیلت کا پہلو ہے. اس کی پہلی 9 آیات کی تبلیغ مولا کائنات نے جا کر کی ہے کعبے میں، اور اعلان کیا اے مشرکو اس حدود حرم سے نکل کر. اب مجھے مولانا عادل حسن زیادی صاحب کی کتاب میں ایک جملہ پڑھا ہے، اب ان کی اپنی لطافت تھی. وہ کہتے ہیں شاید ایک مقصد یہی تھا مولا علی کو بھیجنے کا کہ یا رسول جائیں یا علی جائیں. کہتے ہیں جا کے کرنا کیا تھا؟ کہنا تھا بت پرستو یہاں سے نکل جاؤ. بات آپ تک پہنچ گئی. وہ فرماتے ہیں کہنا یہ تھا بت پرستو نکل جاؤ. کہا یہ اس لیے کہا مصطفیٰ یا خود جا یا علی کو بھیج. کیوں؟ کہا سامنے والا کہیں تانا ہی نہ دے دے، کسی ایسے کو نہ بھیج جو کہے کل تک تو ایک جیسے تھے. کہا ایسے کو بھیج جس کی نہ اصل میں بت پرستی ہو نہ نسل میں ہو. میری بات میں توجہ ہے، توجہ ہے. چلے آئیں اب اس آیت کے حوالے سے چند گزارشات. گفتگو 35 منٹ ہو گئی تو انشاءاللہ گفتگو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ تک بات پہنچی ہے جس رخ سے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تمام مسلمان بھائی دوست احباب سب سے مؤدبانہ گزارش ہے، سورہ برات کی آیہ نمبر 119 یا سورہ توبہ کی خداوند متعال مخاطب کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اے اہل ایمان. ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں اور بڑی اس میں خود ایک اس بات پہ واللہ ایک فخر بھی محسوس ہوتا ہے لیکن ایک خوف بھی. یہ خطاب خدا کا ہے نا، کن کو ہے؟ ہم سب کو. اللہ نے کیا اعزاز دیا ہے یا سوچتے رہنا. وہ کہہ رہے اے ایمان والو، اے ایمان والو سوچو تو صحیح بندے کا خدا کی نظر میں کیا مقام ہے. اے ایمان والو سخاوت کسی کو کہے مومنین تو کہنے والا میں ہوں، لیکن اگر کہنے والی ذات وہ ہو، سوچو کیسا بننا چاہیے اس
کو اپنے بندوں پہ کتنا ناز ہے، کتنی عزت ہے انسانوں کی اس کی نظر میں، کتنی توقیر ہے، کتنا وقار ہے۔ توجہ ایسی باتوں کو لے لیا کریں، اگرچہ گفتگو کے دوران ہوتی ہے، ان میں فضائل تو نہیں ہوتے لیکن پیغام ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات، خلیفۃ اللہ کہا۔ اللہ نے کہا کہ مجھے تجھ پہ فخر ہے، فَتَبَارَكَ الَّذِي أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ وہ خدا کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، کتنے القاب دے رہا ہے، کتنے القاب دے رہا ہے خدا مجھے اور آپ کو۔ اے ایمان والو کیا کرو، تو توجہ ہے، اے ایمان والو کیا کرو، دو کام کرو۔ میں نہیں کہہ رہا، خدا کہہ رہا۔ اگر اہل ایمان بننا ہے، اگر دائرہ ایمان میں آنا ہے، جملہ بدل دوں، اگر وہ بننا چاہتے ہو جو میں خدا چاہتا ہوں تو کیا کرو؟ خدا کہتے ہیں دو کام کرو۔ پہلا، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ توجہ ہے میری بات کی؟ تقوی اختیار کرو، تقوی۔ میں نے تقوی کا معنی تقوی سے کیا، میری بات کا توجہ فرمانا، میں نے جان بوجھ کے یہ معنی کیا۔ تقوی اختیار کرو، میں نے، مجھے یاد آ رہا ہے ابھی، میں نے یہیں پر ہی پوری ایک گفتگو کی تھی لیکن اب اس کو دہراتا بھی نہیں، اشارہ کرتا ہوں۔ تقوی اختیار کرو، میں تقوی کا معنی یہ تردید نہیں کرتا لیکن اس میں تقوی کی عظمت نہیں۔ کیا؟ جو آپ جا کے ترجمہ پڑھ لیں اس میں لکھا ہوگا ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ میں کہتا ہوں یہ ڈرنا ہے ٹھیک مسلمانہ، لیکن اس کی وضاحت ہونی چاہیے کہ اللہ سے ڈرنے کا معنی کیا ہے۔ دیکھیں، آپ ہر شے سے یا بعض چیزوں سے جب ڈرتے ہیں تو آپ کے دل میں اس کی نسبت ایک خطرہ ہوتا ہے، نقصان کا۔ مثلا آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم دیہات ہیں، ہماری زندگی ہے اسی طرح۔ اگر آپ کسی دیہات، کسی کھیت میں ہیں اور سانپ نکلا، انسان ڈرے گا یا نہیں؟ یار سانپ سے بڑے بڑے ڈر جاتے ہیں، شے ایسی ہے۔ تو انسان سانپ سے کیوں ڈر رہا ہے؟ نقصان کا خطرہ ہے۔ میری بات میں توجہ ہے، انسان کو نقصان کا خطرہ ہے نا، تبھی ڈر رہا ہے۔ اچھا آپ جا رہے ہیں رات کے اندھیرے میں، خدا نہ کرے اور کوئی بندہ کلاشنکوف لے کے آ جائے تو ڈر جاتا ہے انسان۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، آپ نے توجہ فرمائی، معذرت چاہتا ہوں، توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ سب دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ کے چہروں سے مجھے جو توجہ ملی ہے اس میں کہنا کیا چاہتا ہوں، اب آپ ڈر تو رہے ہیں اس سے، لیکن ڈرنے کے پیچھے ایک سبب ہے کہ خطرہ ہے، نقصان کا۔ خدا سے ڈرنے کا اگر یہ معنی ہو جائے تو یہ اس کی عظمت تھوڑی ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، سلامت رہیں۔ اگر خدا سے ڈرنے کا یہ معنی ہو کہ اس سے نقصان کا خطرہ ہے تو وہ رحمان و رحیم کیسا؟ وہ تو کہتے ہیں 70 ماؤں کی محبت کو جمع کرو، جہاں اس کا نقطہ اختتام ہوتا ہے میرا نقطہ آغاز ہوتا ہے۔ ایسا ہے نا، جو 70 ماں، ایک ماں کی محبت نہیں آپ درک کر سکتے، ایک ماں کی محبت۔ وہ کہتے ہیں اسی ماں کی محبت کو 70 گنا جمع کرو، میں اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، جلدی میں کہہ رہا ہوں، وضاحت کی کا وقت نہیں۔ یہ جو بچہ دنیا میں آتا ہے نا، دنیا، یہ ماں باپ کی اولاد بعد میں بنتا ہے، اس کی مخلوق پہلے ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے نا؟ کہنا کیا چاہتا ہوں، عجیب ہے جن کی اولاد بنا، اگر ان کی محبت اتنی ہے تو جس کی مخلوق ہے، بھئی اگر اولاد جس کی بنا وہ کتنی قربانی دیتے ہیں، کتنی قربانی۔ باپ خود مصیبتوں میں رہ کر بھی اولاد کو سہولتوں میں رکھ کے خوش ہوتا ہے۔ اللہ اتنا عظیم ہے یہ باپ کو اللہ نے، خدا نے اس باپ کے دل میں خدا جانے کیا پیدا کر دیا کہ صبح سے لے کر رات تک محنت کرتا ہے، گھر آتا ہے، اولاد کو دیکھتا ہے، اولاد کی خوشحالی پر خوش ہوتا ہے نا۔ ماں اس کی محبت وہ باپ سے بھی آتی ہے، ایسے ہی ہے۔ دیکھیں اس کی مخلوق بنا، اس کی اولاد بعد میں بنا۔ بہت پیارا جملہ کہنے لگا، دنیا میں بچہ آتا ہے نا تو میں نے عرض کیا تھا نا، یہ سارے اعضاء لے کے آتا ہے لیکن ان سے کام کوئی نہیں لیتا۔
ایک دن کا بچہ ہاتھ سے کوئی شے پکڑ سکتا ہے؟ آنکھ سے دور تک دیکھ سکتا ہے؟ زبان سے بول سکتا ہے؟ کانوں سے تیز آواز سن سکتا ہے؟ نہیں نا۔ تو اللہ کی مخلوق ہے، کیسے اس نے زندہ رکھا؟ اس ماں کے پاس اس کی زندگی کا ذریعہ رکھ دیا۔ بات پہنچ گئی ہے نا؟ اس ماں کے پاس اس کی زندگی کا ذریعہ رکھا، لیکن جو اس کی مخلوق تھی اسے زندہ کیسے رکھنا ہے؟ خدایا تو نے ماں کے پاس اس کی زندگی کا ذریعہ تو رکھ دیا، لیکن یہ بچہ ماں سے مانگے کیسے؟ اللہ نے کہا میں نے فطرت میں ایک زبان رکھ دی، وہ کیا کہا؟ رو۔ یہ روئے گا اور ماں اسے زندگی دے دے گی۔ یار میں نے اسلام آباد یہ جملہ کہا، ایک اہل سنت پروفیسر تھے، کہنے لگے قبلہ اس سے آگے کیا جملہ ہے؟ معذرت چاہتا ہوں، میں نے کہا بچہ رویا اور ماں متوجہ ہوگی اور زندگی دے دی۔ تو اللہ نے بتایا رونے سے زندگی ملتی ہے۔ تو اس کی فطرت میں رونا رکھا، فطرت میں گریہ رکھا، لیکن ایک جملہ اس سے بھی بڑا، ماں کے دل میں ممتا، اور ممتا کا نام میں رکھتا ہوں رحمت۔ ادھر بچہ رویا اور ماں کی ممتا متوجہ ہو گئی، تو اللہ نے بتایا میری رحمت کو جب بھی اپنی طرف متوجہ کرنا ہو تو رو لے۔ اس گریے کو عام شے نہ سمجھنا، تیرا تنہائی میں رونا ہی میری رحمت کو تیری طرف متوجہ کرنے کا سبب بنتا۔ رونا بزدلی تھوڑا ہی ہے، رونا تو اللہ کے اور اتنا پسند ہے کہ یہ نرم دلی کی علامت ہے، علامت ہے، یہ انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے۔ توجہ فرمائیں گے، لیکن جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ یہ مخلوق خدا بنا، اس ماں باپ کی اولاد بعد میں بنا، تو جو اتنی محبت کرتا ہے کہ آنے سے پہلے سارا اہتمام کر دیا یا نہیں؟ یہ دنیا میں جو کچھ بھی لے بھی، آج باتیں ایسی ہو رہی ہیں اور آپ متوجہ ہیں، انسان اس دنیا میں آیا، جو کچھ بھی اسے زندہ رہنے کے لیے چاہیے اللہ نے وہ پہلے خلق کیا۔ ہم میں کچھ لوگ کہتے ہیں اس نے ہمیں دیا کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ ہائے ہائے، میرا چوتھا امام فرماتے ہیں خدایا میں تیرا شکر اور تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ تجھ سے کچھ مانگوں۔ بہت بڑا جملہ ہے میرے چوتھے امام کا۔ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں خدایا میں تیری بندگی اور لمحے لمحے تیرا شکر اس لیے ادا نہیں کرتا کہ تجھ سے کچھ مانگوں کہ مجھے دے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں میں تو اس لیے شکر ادا کرتا ہوں جو تو نے دیا ہے ابھی اس کا شکر ادا نہیں، وہ ہے شکر ادا۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ زندگی ہے یا نہیں؟ پڑھے لکھے دوستو، معذرت چاہتا ہوں یہ جملہ کہے بغیر آگے نہیں بڑھتا۔ انسان کو کوٹھی، کار، بنگلے، عہدے، منصب، خوشحالی، یہ سب کچھ کب تک چاہیے؟ جب تک زندہ ہے یا نہیں؟ زندہ کو یہ چیزیں چاہیے یا مردہ کو؟ زندہ کو۔ اس کا معنی ہے کوٹھی، کار، بنگلہ، دولت، شہرت، جائیداد زندہ کو چاہیے، تو زندہ ہے تو چاہیے نا۔ لو یہی جملہ ہے اور آپ نے توجہ فرمائی ہے، اس کا معنی ہے ہر شے بعد میں ہے، زندگی پہلے ہے۔ تو سوچتے رہنا جس نے زندگی دی ہے اس کا شکر ادا کیسے کرو؟ آپ سمجھتے ہیں روٹی پانی اس چیزوں پہ شکر ادا کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن کیا کہہ رہا ہوں، اگر وہ یہ زندگی کے وسائل نہ بھی دے تو خود زندگی اتنی بڑی نعمت ہے جس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ، جس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، بس میں بات کو پھیلاتا نہیں ہوں اور آپ کو تھکاؤں گا بھی نہیں، جلدی جلدی بات سمیٹتا ہوں۔ ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی کا معنی کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو نہیں، اب معنی کرتا ہوں۔ تقوی کا معنی ہے اپنے آپ کو بچانا، لغوی اعتبار سے وقا یقی کا معنی ہے بچانا۔ لو بھئی ایک لفظ میں تقوی کا معنی اور آگے بڑھنا اور بات مکمل کر رہی ہے، یہ ترجمہ کرتا ہوں۔ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، کیا معنی؟
ایمان والوں اپنے آپ کو بچاؤ. کس سے بچاؤ؟ ہر اس شے سے بچاؤ جس سے وہ ناراض ہو. اور آسان معنی کر دوں، اے ایمان والو اللہ کی پرواہ کرو. میں نے بات کہہ دی ہے، اللہ کی پرواہ کرو. تقوی کا معنی خدا کی پرواہ کرنا. یار میری طرف دیکھیں، خدا کی پرواہ کرنا. اور آسان کرتا ہوں، اے ایمان والو اسے ناراض کرنے سے ڈرو جس نے 14 دیے. اے ایمان والو اسے ناراض کرنے سے ڈرو جس نے. تو بس تقوی کا معنی اپنے آپ کو بچانا. میں اسی لیے کہا کرتا ہوں جس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے، کیا سننا یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ وہ کوئی غلط کام کرنے لگے اور وہ غلط کام سے اس لیے رک جائے تو خدا کو پسند نہیں. میں نے بات کہہ دی ہے، وہ ناراض ہو جائے گا. جس بندے کو گناہ یہ جذبہ روک لے کہ وہ ناراض ہو جائے گا، وہ متقی ہے. وہ متقی ہے جسے گناہ سے اس لیے بچ جائے کہ وہ دیکھ رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جب زلیخا وہ اندر گئے نا 7 دروازوں سے گزر کے، سننا یار، تو زلیخا وہ قرآن میں واقعہ ہے. اب قرآن میں نہ ہوتا تو ہم اس طرح نہ پڑھتے. تو حضرت یوسف نے زلیخا کو اس کام سے روکنے کے لیے، منصرف کرنے کے لیے کیا خوبصورت بات کہی. کہتے ہیں یوں حضرت یوسف نے دیکھا بلا تشبیہ، کہنے لگے زلیخا یہ بت کیا ہے؟ یہ زلیخا نے کہا میرا خدا ہے. کہنے لگے تیرا خدا دیکھ رہا ہے. یہ دیکھ سامنے تیرا خدا دیکھ رہا ہے. تو زلیخا نے کیا کیا سنیں، اپنی چادر جو ادھر پڑی تھی اٹھائی اور اوپر ڈال دی. چادر ڈالی، توجہ. اور حضرت یوسف سے مخاطب ہو کے زلیخا نے کہا یوسف دیکھ میں نے چادر میں چھپا دیا. سنیں گے جواب؟ یوسف نے کہا تیرے اور میرے میں یہی فرق ہے، تیرا چھپ گیا میرا چھپتا نہیں. تیرا چھپ گیا میرا چھپتا نہیں ہے، نہ میں اس سے چھپتا ہوں. یہ جذبہ اگر پیدا ہو جائے کہ وہ ہر وقت دیکھ رہا. بس آخری جملہ تقوی کے معنی کا کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ نے توجہ فرمائی. میں سب دوستوں احباب کا تقوی کا معنی جو معصوم نے کیا اس سے بڑا معنی کون کرے. اور ایک معنی میں سمندر کوزے میں بند کر دیا. معصوم سے پوچھا گیا کہ متقی کون ہے؟ فرمایا جس کی تنہائی پاک. میں نے بات کہہ دی ہے. فرمایا جس کی تنہائی پاک ہو وہ متقی ہے. کیا مراد؟ اکیلے ہو نا، اکیلے. آج برائی کا ایک ذریعہ یہ ہے یا نہیں؟ اگر ہاتھ انگلی جانے لگی وہ سامنے دیکھا، اچھا یہ کیا آ گیا، یہ آیا. اگر دل میں خیال آیا کہ میرا خدا اور میرا امام اسے پسند نہیں کرتے اور آپ نے انگلی آگے کر دی تو متقی بن گئے. میری بات متوجہ ہو گئی ہے؟ اگر یہ جذبہ پیدا ہو گیا وہ دیکھ رہا ہے اور ہر حال میں دیکھ رہا ہے، مجھ سے زیادہ مجھے دیکھ رہا ہے. اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ کی پرواہ کرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. بس بھئی آخری مرحلہ، اور اس پر پوری ایک گفتگو چاہیے یا کم از کم 2 سے 3 تقاریر. کونوا مع صادقین، میرے ساتھ رہنا. قرآن نے 2 حکم دیے، ایک تقوی اختیار کرو اور دوسرا سچوں کے ساتھ ہو. میں جملہ تو کہوں گا آج کے دور کا بھی اور ماضی کا بھی. ہر دور کا جملہ قرآن ہر دور کا ہے. خدا نے پہلے کہا متقی بنو، پھر فوراً کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. رضا بھائی پہلے کہا متقی بنو، پھر کہا سچوں کے. لو خدا نے ہمیں متقی کو پہچاننے کا طریقہ سمجھا دیا. میں نے جملہ کہہ دیا. خدا نے تقوی کے پاس سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دے کے بتایا جو متقی ہوگا وہ کبھی سچوں کے خلاف نہیں ہوگا. فرمایا متقی کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے اگر اس کے دل میں خدا کا خوف ہے تو وہ کبھی ان کے خلاف
کونو ما صادقین، جلدی جلدی بات کر رہا ہوں. خدا نے فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ساتھ، سچے بنانے نہیں، سچوں کے ساتھ ہونا ہے. اچھا قرآن نے یہ بھی نہیں فرمایا کونو ما صادق، سچے کے ساتھ ہو جاؤ. ماشاءاللہ، سچے کے نہیں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. میں نے کہا نا کہ بات کو پھیلاؤں تو 1 گھنٹہ چاہیے. توجہ فرمائے، میرے ساتھ بولیں گے تو بات آپ تک پہنچ جائے گی. اسی میں میرا جواب ہے کونو ما صادقین. اگر آپ اس قرآنی سچوں کی فہرست بنائیں تو پہلا نام نامی اسم گرامی سرکار دو عالم کا لکھیں گے یا نہیں؟ پہلا نام نامی بطول کے بابا کا، حسنین کے نانا کا، صحابہ کے آقا کا لکھیں گے. لو بھئی شیعہ سنی بھائیوں آؤ، ہمیں کسوٹی مل گئی، ہمیں پہلے مرحلے پہ کسوٹی مل گئی، ترازو مل گیا، میزان مل گئی، ملاک مل گیا، معیار مل گیا. اگر ان سچوں میں جن کے ساتھ ہونا ہے ان میں پہلی ذات ذات مصطفیٰ ہے تو ساری امت سے کہتا ہوں باقی بھی مصطفیٰ جیسے لاؤ. توجہ ہے میری بات پہ؟ کونو ما صادقین. اب میں ایک ایک جملے پہ جو میرے سامنے آ رہا ہے میں تیزی سے گزر رہا ہوں چونکہ میرے بعد آگے سہیب صاحب بھی. کونو ہو جاؤ، ما صادق، میم عین ہے، ساتھ ہو جاؤ. یہ میم عین کا معنی یہ کرنا پڑے گا تاکہ بات پہنچے. میم عین معیت، مصاحبت نہیں کہا، معیت کہا. سچوں کی مصاحبت میں نہیں جانا، ساتھ ہونا ہے. میرا وہ جملہ تو یاد ہوگا، معذرت چاہتا ہوں دہرا رہا ہوں تکرار پر. میں اکثر کہا کرتا ہوں اس مجمع کی اکثریت جنہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ میرے ساتھ ہے یا نہیں؟ جنہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ میرے ساتھ ہیں، اور جنہیں سمجھ میں نہیں آ رہی وہ پاس ہیں، وہ ساتھ نہیں ہیں. لو ہم بھی یہی کہتے ہیں اگر ان سچوں میں پہلی ذات مصطفیٰ ہے تو کچھ مصطفیٰ کے ساتھ تھے، کچھ پاس ہیں. بات پہنچ گئی ہے. کچھ سرکار کے پاس تھے، کچھ ساتھ تھے. اور ساتھ اور پاس والوں میں فرق کب پتا چلتا ہے؟ جب رہبر پہ مشکل آ جائے. میں نے بات کہہ لی ہے، میں نے کوئی سیاسی بات نہیں کی، قرآنی بات کی ہے. جب کسی لیڈر پہ، رہبر پہ، امام پہ اللہ کا نمائندہ ہو یا تمہارا رہبر ہو، جب اس میں مشکل آئے تو پتا چل جاتا ہے ساتھ والے کون ہیں، پاس والے کون ہیں. جنہیں ابھی تک بات نہیں پہنچی، جنگ احد ہے، جنگ احد. مصطفیٰ زخمی ہو گئے، سرکار کو زخموں سے فاقہ ہوا، آنکھیں کھلی اور سامنے علی نظر آئے. زخموں سے چور چور علی، اور میرے رسول نے علی کو دیکھا، پھر دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہ آیا. کہنے لگے یا علی یا علی، باقی کہاں گئے؟ کہا چلے گئے. کہا تو اور یہ چند لوگ، ان میں میرا چچا حمزہ، تم یہاں رہ گئے، تم کیوں نہیں گئے؟ سنیں گے جواب. علی نے کہا یا رسول اللہ مجھ میں اور ان میں فرق ہے، وہ پاس والے ہیں، میں ساتھ والے. سلامت رہے. اچھا ایک بات اور اس کی وضاحت بھی نہیں، لیکن مجھے پتا ہے جن دوستوں کے سماعتوں سے دل میں یہ بات اتر گئی، آج گھر جا کے سوچنا. پوری تاریخ کو ایک جملے میں سمیٹ رہا ہوں. خدا کی قسم ساتھ اور پاس والوں میں فرق 28 صفر 11 ہجری کو پتا چلا ہے. بہت شکرگزار ہوں جنہوں نے توجہ فرمائی ہے. 28 صفر کو پتا چلا پاس والے کون ہیں، ساتھ والے کون ہیں. پاس والے چلے گئے، ساتھ والا غسل دیتا. یہ ہے
قرآن نے کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اچھا اب آپ کو عملی بات بھی ماشاءاللہ عرض کرنی ہے. کیوں قرآن نے کہا کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ چونکہ قرآن تو قیامت تک باقی ہے نا. بات پہ توجہ فرمانا, دلیل دے رہا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو یہ حکم قرآن کب تک ہے؟ قیامت تک. قرآن قیامت تک تو حکم بھی قیامت تک. لو حوالہ بھی دے دیتا ہوں. علامہ فخر الدین رازی نے اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے, کہنے لگے کہ حکم ہے قیامت تک, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو کہتے ہیں یہ حکم جب باقی ہے تو سچے بھی باقی رہنے چاہیے. وہ کہتے ہیں اگر حکم رہ جائے اور ایسا سچا ہی نہ رہے جس کے ساتھ ہونا ہے تو حکم محمل ہو جائے گا. فرماتے ہیں لہذا جب تک حکم باقی ہے سچوں کی کوئی نہ کوئی فرد رہے گی. ایک بات. دوسرا, وہ کہتے ہیں حقیقی سچا ہوتا ہی وہ ہے جس کا نہ قول اللہ کے حکم کے مخالف ہو نہ عمل. میں ان کے جملے پڑھ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں لہذا ضروری ہے یہ سچا معصوم ہو. اب میری بات نتیجہ آ گیا. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیوں کہا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. میں لفظ ساتھ بار بار کیوں کر رہا ہوں؟ لو سنو, سچے نے رہنا ہے قیامت تک. ایک فرد نے کسی اگر وہ سچا ہے, جس طرح امام کا ظہور ہو جائے تو امام اپنی حکومت دارالحکومت میں ساتھ دے رہا ہوں, نجف بنا دیں, مکہ بنائیں, کوئی اور جگہ بنائیں. توجہ, امام ہے وہاں, یہاں پر آپ سب امام کے ماننے والے, تو قرآن کی اس حکم پر عمل کیسے کریں؟ اسی لیے قرآن نے کہا سچوں کے ساتھ ہونا ہے, پاس نہیں. اگر قرآن کہتا سچوں کے پاس جانا ہے تو ہر کسی کا وہاں پہنچنا ضروری ہے جہاں سچا ہے نفس نفیس. توجہ, ساتھ کیسے ہونا ہے؟ اگر میں اور آپ اس سچے کی کردار, گفتار, قول, کلام میں پیروی کر رہے ہیں تو ساتھ ہیں. بات توجہ فرمائیں گے. یعنی اگر آج بھی آپ 12ویں کی غیبت میں 12ویں کے بتائے ہوئے احکام پر جو 11 کے ذریعے پہنچے عمل کر رہے ہیں تو ساتھ ہیں. اگر آپ ان قرآنی سچوں کی تائید کر رہے ہیں, انہیں امام مان رہے ہیں تو ساتھ ہیں. اچھا, قرآن نے کہا سچوں کے, تو اب آئے نا یہ سچے کون ہیں؟ یا رسول اللہ یہ آیت آپ پر نازل ہوئی, ہمیں بتائیں آپ جیسے سچے کون ہیں. آخری جملے کہہ رہا ہوں. سرکار نے فرمایا اس آیت کا معنی تمہیں سناؤں گا نہیں دکھاؤں گا. میرے ساتھ رہنا ہے. سرکار نے فرمایا اس آیت کا معنی تمہیں سناؤں گا نہیں دکھاؤں گا, اور فرمایا دکھاؤں گا بھی اپنے گھر میں نہیں, میرے گھر میں ہر کوئی نہیں آتا. میں اس کا معنی مسجد نبوی میں بھی نہیں دکھاؤں گا, میں ان سچوں کو مدینے کی گلیوں میں بھی نہیں دکھاؤں گا, میں میدان میں لے جاؤں گا, میدان میں لے جاؤں گا. جنہیں نہیں توجہ ہوئی میں پڑھ دوں آیت. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. خدا نے کہا میرا حبیب 3 دن نجران کے عیسائیوں سے تو مناظرہ کرتا رہا, مباحثہ کرتا رہا, مجادلہ کرتا رہا, انہیں آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا رہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں, اللہ کا عبد اور اللہ کا نبی ہے. میرا حبیب یہ نجران کے عیسائی نہیں مانے. میرا حبیب اب انہیں آیتیں پڑھ کے نہ سنا, اب انہیں آیتیں زندہ دکھا. کیا کر میرا حبیب, لے جا. کنہیں لے جا؟ جو تجھ جیسے سچے ہیں انہیں میدان میں لے جا کر قیامت تک مسئلہ حل کر دے کہ گھر میں سچے بننے والے اور ہیں, میدان کے سچے. یہ میدان کے سچے ہیں, یہ میدان کے سچے ہیں, یہ میدان کے سچے ہیں. میرا جملہ یاد ہے,
دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے جنس، ایک ہوتا ہے ترازو۔ جنس کو توڑتے ہو، ترازو کو نہیں۔ یہ شیعت کا پیغام دے رہا ہوں، شیعہ سنی بھائی دونوں کو اسی آیت کے ضمن میں۔ ایک جنس ہوتی ہے، ایک ترازو۔ جنس کو توڑتے ہو، ترازو کو نہیں، ترازو پر توڑتے ہو، ایسا ہی ہے نا؟ لو، ہم پنجتن کو کیا مانتے ہیں؟ یہ ہے ہمارا ایمان۔ ہم ان پنجتن کو جنس نہیں مانتے، ترازو مانتے ہیں۔ بات میں نے کہہ دی ہے، ہم پنجتن کو نہیں تولتے، سب کو پنجتن سے توڑتے ہیں۔ ہم سب کو ان سے توڑتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ایک طرف مولا کائنات ہے تو دوسری طرف کون ہے، ہمیں ہے ہی نہیں پرواہ۔ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک ہوتی ہے سچائی، ایک ہوتا ہے سچوں کے ساتھ ہونا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صرف معصومین کے ساتھ ہونا ہے، نہیں، ہر دور کی سچائی کے ساتھ کھڑے نہیں، توجہ بات سخت ہے۔ ہر دور کی سچائی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ جملہ سخت کہنے لگا، ہر دور کی سچائی کے ساتھ کھڑا ہونا حسینیت ہے، اور ہر دور کے جھوٹ اور ظلم کے ساتھ کھڑا ہونا یزیدیت ہے۔ کوئی نہ دیکھو یہ سچ بولنے والا کون ہے، ممبر سے کہہ سچائی، ایک دفعہ سچائی، ایک دفعہ سچا۔ جو بات قرآن نے معیار دیے ہے سچائی کے اور سچے کے، ان کے خلاف نہ جانا۔ ایک بات اور ہر ممبر پہ عرض کر رہا ہوں، ایک اور قرآنی حکم ہے، قرآنی مکتب اہل بیت کی روح ہے، روح۔ یہ میں ابھی مصائب پڑھوں گا نا، رو گے تو روتے کس پہ ہیں؟ امام حسین کی مظلومیت، ایسا ہی ہے نا؟ تو اس کا معنی آپ رو کے اپنا تعلق مظلوم کے ساتھ ثابت کرتے ہیں نا، ایسا ہی ہے نا؟ جب آپ مظلوم سے رو کے تعلق ثابت کر رہے ہوتے ہیں نا، ظالم سے اسی وقت دوری اختیار کر رہے ہیں۔ جملہ بہت بڑا ہے، پڑھے لکھے دوست مسئلہ جہاں دیتا ہو، یہ گریہ، یہ تولا بھی ہے، تبرہ بھی ہے۔ یہ گریہ تولا بھی ہے، تبرہ بھی ہے۔ تولا ہے حسین سے، تبرہ ہے یزید سے۔ صرف یزید اور حسین 61 ہجری کے حسین سے محبت نہ، قیامت تک۔ آپ کا نعرہ کیا ہے؟ حسین زندہ باد نہیں، حسینیت زندہ۔ آپ کا نعرہ یہ نہیں یزید مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ اس کا معنی ہے حسین ایک فکر کے عنوان سے قیامت تک ہے، یزید ایک کردار کے عنوان سے قیامت تک ہے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا، میں بارملا بات کر رہا ہوں، کہ فلسطین میں کون ہے، ہمیں اس سے غرض ہی نہیں، وہ شیعہ ہے، سنی، بھائی مسلمان ہیں۔ میں اگلا جملہ کہنا، اگر وہ مسلمان نہ بھی ہوتے، مظلوم ہوتے، پھر بھی ان کی حمایت والے، ان کا عقیدہ دیکھ کے نہیں، مظلوم۔ آپ نے روایات کو سنی ہے نا کہ مظلوم چاہے کافر ہے، اس کی بددعا سے بچو، بددعا سے بچو۔ ہاں، فلسطین کے مظلومین کی حمایت شرعاً، عقلاً، اخلاقی طور پر واجب ہے۔ اور میں منبر سے کہہ رہا ہوں، سیاسی بات نہیں کر رہا۔ پاکستان 25 کروڑ عوام کا ملک، ایک ایٹمی ملک، آج کی اس عصر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بموں سے اڑایا جا رہا ہے، گھروں کو اڑایا جا رہا ہے۔ خدا نہ کرے ادھر آرام سے سکون سے بیٹھے ہو، قیامت کے دن ہم سب سے سوال ہوگا۔ یہ زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہو، اللہم لعن قاتلت و بایعت و شایعت و رازیت بے۔ لو ممبر سے کہہ رہا ہوں، خدایا لعنت کر جنہوں نے حسین کو قتل کیا، جنہوں نے قاتلوں کا ساتھ دیا، جنہوں نے اس قتل کے خلاف پروپیگنڈا کیا کہ امام حسین کو باغی کہا۔ یہ 3 لعنتیں تو سمجھ میں آتی ہیں، چوتھی بتاؤں، رازیت بے، یا اللہ ان پر بھی لعنت کر جنہوں نے ظلم دیکھا یا سنا اور چپ رہے۔ حسینی کبھی ظلم پر چپ نہیں ہو، اپنے حصے کا حق ادا کرو، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، اپنی حکومتوں کو مجبور کرو کہ وہ ان مظلوموں کی حمایت کریں۔ اور خدا کی قسم، حسین
ہمیں یہی درس دے کے گئے. ہاں ظلم ہو رہا ہے نا, پوری دنیا بلکہ کافر بھی ان کی حمایت میں بول رہے ہیں. مظلوم ہے نا. آپ نے دیکھا لندن میں 8 لاکھ لوگوں کا اجتماع ہوا, روتے اسی لیے ہیں کہ حسین تیری مظلومیت سب سے الگ ہے. میں چاہتا ہوں اسی موقع محل کا فائدہ اٹھا کر آپ کی خدمت میں وہ مصائب جب بھی پڑھا کرتا ہوں تو میرا مطمع نظر یہی ہوتا ہے کہ شیعہ سنی دونوں کا مشترکہ مصائب ہو گیا. حضرت سہل سعدی صحابی رسول ہیں. یہ کربلا سے بہت دیر پہلے فلسطین چلے گئے. فلسطین اس وقت شام کا حصہ تھا. کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کربلا گزر گئی. کہتے ہیں میرا ایک دن دل چاہا کہ رسول کی زیارت کو چلتا. کہتے ہیں میں فلسطین سے دمشق آیا. کہتے ہیں جس دن دمشق میں آیا تو 4 سفر. 4 سفر کا معنی سمجھے, 61 ہجری کی 4 سفر. کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ شامیوں نے بڑے فاخرانہ لباس پہنے ہوئے ہیں. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ اسلام کی کوئی عید تو ماہ سفر میں نہیں. یہ فاخرہ لباس کیوں ہے, یہ خوشی کے آثار کیوں ہیں. کہتے ہیں میں نے ایک شامی کو بلایا. میں نے کہا یہ فاخرہ لباس, یہ خوشی کے آثار, سفر کے مہینے میں تو اسلام کی کوئی عید نہیں. کہتے ہیں شامی نے تعجب سے مجھے دیکھا. کون ہو؟ کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ میں صحابی رسول سہل سعدی ہوں. سنیں گے جواب. کہتے ہیں جیسے ہی میں نے کہا نا میں صحابی رسول ہوں, شامی کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا. کہنے لگا اگر صحابی ہے تو شام چھوڑ. کہنے لگے میں نے کہا میرا شام رہنے کا کوئی ارادہ نہیں, لیکن سبب بتاؤ گے؟ کہا سبب بتایا تو مر جائے. کہتے ہیں میرے دل میں اور گھبراہٹ پڑی. میں نے کہا جلدی بتاؤ, مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی ہے. کہتے ہیں بتاتا نہیں, وہ سامنے بازار میں چلے جائے. کتاب کا نام ہے مصائب آل محمد. حضرت سہل سعدی کہتے ہیں جس طرف اس شامی نے اشارہ کیا تھا میں نے کوئی استفسار نہیں کیا, تیزی سے چلا اس بازار میں آیا. کہتے ہیں بازار میں آیا تو عجب منظر دیکھا. پورا بازار لوگوں سے بھرا ہوا ہے, مکانوں کی چھتوں پر عورتیں ہیں, اور میرا جاتے ہی کچھ نیزوں پہ نظر پڑے. نیزوں پہ کچھ سر ہیں, میں ان سروں کو دیکھ رہا ہوں اور دل میں کہہ رہا ہوں کتنے نورانی چہرے ہیں. کہتے ہیں ایک سر پہ میری نظر ٹک گئی. جیسے جیسے وہ نیزے آگے چلتا ہے میں ساتھ ساتھ چل رہا ہوں اور دل میں کہہ رہا ہوں خدایا جو میں سوچ رہا ہوں یہ وہ نہ ہو. کہتے ہیں کیا سوچ رہا ہوں؟ کہتے ہیں میں دل میں کہہ رہا ہوں یہ چہرہ کتنا حسین سے ملتا ہے. لیکن کہتے ہیں مجھے یقین نہیں تھا کہ حسین کا سر اور بازار شاہ. کہتے ہیں ابھی نیزے میرے قریب سے گزرے تھے, نیزوں پہ سر گزرے کہ کچھ ناکے میرے سامنے آئے. کہتے ہیں ناکوں پہ نظر پڑی, عجب منظر دیکھا. کچھ خواتین ہیں جو ناکوں پہ سوار ہیں, جنہوں نے اپنے چہرے بالوں سے چھپائے ہوئے ہیں. کہتے ہیں یہ منظر دیکھ کے مجھے یقین ہو گیا کوئی شریف لٹ گیا, لیکن پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی. اتنے میں میری نظر ایک چھوٹی سی بچی پہ پڑی. میں جلدی سے اس ناکے کے قریب آیا. میں نے کہا السلام علیک یا جاریت اللہ, اے کنیز خدا میرا سلام. میرا یہ کہنا تھا. کہتی ہیں صحابی رسول اس بچی نے کہا تیرا سلام بتا رہا ہے تو شام کا باسی نہیں ہے. ہاں میں شام کا رہنے والا نہیں ہوں, لیکن آپ کو پتا کیسے چلا سنیں گے. کہا جب سے اس بازار میں آئے ہیں یا پتھر ملے یا تانے ملے, پہلا شخص ہے جس نے سلام کیا. ہاں آپ نے درست پہچانا, میں صحابی رسول سہل ہوں. آپ کون ہیں؟ صحابی رسول. کہتے ہیں میرا یہ کہنا تھا میں صحابی رسول سہل ہوں. کہ اس بچی نے روتے روتے کہا اگر صحابی ہے تو نظریں چکائے رہا. میں نے کہا بتائے تو صحیح آپ ہیں کون؟ کہا تو صحابی ہے اور میں نبی زادی. آپ کون ہیں؟ انا سکینہ بنت الحسین. کون حسین؟ کہا وہ سامنے تیرے حسین کا سر ہے. ایک
ایک دفعہ سہل کی چیخ بلند ہوئی، کہتے ہیں اللہ اس امت پہ لعنت کرے۔ اگلا جملہ غربت کا سنیں گے، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں نبی زادیو میں بازار چھوڑ کے تو جا رہا ہوں، مجھ میں یہ ہمت نہیں ہے، لیکن آپ کا کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، کوئی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا تیرے پاس کچھ درہم و دینار ہیں؟ کہتے ہیں میں نے سوچا اس حال میں آل محمد، کہا یہ نہ سوچ، مجھے اپنے لیے یہ دینار نہیں چاہیے، تو پھر کیوں مانگے؟ کہا اگر ہے نا تو وہ سامنے لے جا، جنہوں نے سر اٹھائے ہوئے ہیں انہیں وہ دینار دے کے کہے یہ سر ہم سے دور لے جا۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا ذرا بازار کا ماحول دیکھ، ہر نجس آنکھ میری پھپھیوں پر ہے، اگر سر آگے چلے جائیں گے لوگ تعجب سے میرے بابا کی تلاوت سنیں گے۔ میں نے عرض کی، سہل کہتے ہیں کوئی مرد بھی بچا ہے؟ ہاں میری پشت پر دے، بس زحمت ختم۔ میں نے پرواہ نہیں کی تاکہ مسائل مکمل ہو جائے، کہا میری پشت پہ دیکھ۔ سہل کہتے ہیں میں نے دیکھا عجب قیدی ہے، گلے میں تو ساتھ ایک 4 سال کا بچہ ہے۔ کہتے ہیں میں توڑ کے قریب آیا، مجھے معلوم تو تھا کوئی خاندان نبوت کی فرد ہے۔ السلام علیکہ ایھا الاسیر، قیدی میرا سلام، یہ کہنا تھا قیدی میرا سلام۔ ایک دفعہ وہی سوال آیا، ہمیں عالم غربت میں سلام کرنے والا تو کون ہے؟ میں صحابی رسول سہل ہوں، آپ کون ہیں؟ انا علی ابن الحسین، میں تیرے حسین کا بیٹا زین العابدین ہوں۔ ہاتھ جوڑ کے یبن رسول اللہ، کاش میں مر جاتا آپ کو اس حال میں نہ دیکھتا۔ مجھے بتائیں میں آپ کا کوئی آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ کہا یہ اپنے سر سے امامہ اتار سکتا ہے؟ بس میں ختم کر رہا ہوں، امامہ اتار سکتے ہیں؟ جلدی سے سہل نے امامہ اتارا۔ مولا حکم فرمائے، کہا اس کا ٹکڑا الگ کر، اور وہ ٹکڑا لے کے میری پشت پر آ، میری گردن سے ذرا توق کو اٹھا، میری گردن اور توق کے درمیان میں یہ کپڑا رکھ دے۔ کہتے ہیں میں نے کپڑے کو الگ کیا، جیسے امام کی پشت پر آیا، امام کے قریب آیا، نظر پڑی امام کی گردن پہ منہ پیٹنا شروع کیا۔ سہل کہتا ہے مولا میں کپڑا کہاں رکھوں، تیری گردن کا گوشت توق کھا لے۔